بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دس از ساری چشتی ثاقب اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل چشتی گھرانہ. آج ہم استغفار کی برکات کے بارے میں جانیں گے انشاءاللہ. ایک حدیث ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام بنی آدم گناہ کرتے ہیں مگر سب سے بہتر وہ شخص ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے. تو جو اللہ تعالیٰ کے 99 نیمز ہیں اس میں ایک نام ہے الغفار، جس کا مطلب ہے کہ بہت بخشنے والا. تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ معاف فرما دیتا ہے. جب بھی ہم سٹریس میں ہوں، جب بھی ہم سیڈ فیل کر رہے ہوں، جب بھی ہمیں انزائٹی فیل ہو رہی ہو تو ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے. استغفار کی اتنی برکتیں ہیں کہ اس سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا کرتا ہے، اس سے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، علم کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس کی برکت سے. وہاں سے آپ کے معاملات حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے آپ نے سوچا ہی نہیں ہوتا ہے. تو امپاسبل چیز بھی پاسبل ہو جاتی ہے، سبحان اللہ. لیکن یہ ہوتا کب ہے؟ جب آپ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں. استغفار از دا گیٹ وے آف ریلیف اینڈ ہیپینس. یعنی استغفار کو نا آپ ایک دروازہ سمجھ لیں کہ یہ ایک دروازہ ہے خوشی اور راحت کا، جس سے نا جب آپ اس کو لگاتار پڑھیں گے نا، استغفار کریں گے لگاتار، تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے نا آپ کی بہت مشکلیں آسان کر دے گا انشاءاللہ، اور آپ کے دل میں نا سکون آئے گا انشاءاللہ. اینڈ انشاءاللہ اٹ ول ٹیک یو آؤٹ آف یور اینگزائٹی اینڈ ول پٹ یو ان اے پیسفل سچویشن اینڈ ول گیو یو ہیپینس انشاءاللہ. دیکھو، پریشانی تو کسی کو بھی آ سکتی ہے، دکھ کسی کو بھی مل سکتا ہے. دکھ اور پریشانی کو برا نہ سمجھیں. اگر یہ برا ہوتا تو ہر نبی تکلیف سے گزرا ہے، ہر نبی پریشانی سے گزرا ہے، ہر نبی کو اپنی امت نے دکھ دیے. تو جب ان کو دکھ مل سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہمیشہ صبر کیا اور اللہ پہ یقین رکھا. تو ہمیں بھی صبر کرنا چاہیے اور اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو بالکل نیٹ اینڈ کلیئر ان کے جو نامہ اعمال ہوں گے، مطلب کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا. تو پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں جب ان کو تکلیف آئی، ان کو پریشانی آئی تو انہوں نے صبر کیا. سبحان اللہ. اللہ کو صبر بہت پسند ہے، اور یہ دنیا تو کچھ ہے ہی نہیں ہے نا. تو قیامت کے دن جنہوں نے دنیا میں صبر کیا ہوگا نا، تو قیامت کے دن ان کو اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. ایک بار نا ایک شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا، کچھ اپنا معاملہ اس نے بتایا. تو امام غزالی کہنے لگے کہ آپ استغفار پڑھیں. تو وہ شخص کہنے لگا کہ صاحب، میں آپ کو کچھ معاملہ اپنا بتا رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں استغفار پڑھیں. تو وہ کہتے ہیں ہاں تم استغفار پڑھو. تو اتنے میں ایک دوسرا شخص آتا ہے، تو اس کی جو پرابلم ہوتی ہے وہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، لیکن وہ اسے بھی کہتے ہیں کہ آپ استغفار کریں. تیسرا شخص آتا ہے، اس کی پرابلم کچھ ڈیفرنٹ ہوتی ہے، اس کو بھی کہتے ہیں استغفار پڑھیں. یعنی سب کو کہتے ہیں کہ آپ استغفار پڑھیں. تو جب وہ تینوں چلے جاتے ہیں تو ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سب کی پرابلمس جو تھی وہ ڈیفرنٹ تھی، تو آپ نے سب کو استغفار کہا پڑھنے کے لیے. تو امام کہتے ہیں کہ کیا آپ نے سورہ نوح نہیں پڑھی ہے؟ وہاں نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اپنی قوم سے کہ استغفار پڑھو، اللہ تمہیں خوشی دے گا، اللہ تمہیں راحت دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ رزق دے گا، اللہ بارش دے گا، اللہ سب کچھ دے گا. یعنی تمام معاملات اللہ حل کرے گا استغفار کی برکت سے. اس لیے میں نے کہا استغفار پڑھو، اس کی اتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ. ایک بار نا ایک ڈاکٹر تھے، ڈاکٹر ایشان، وہ نیورو سرجن تھے. تو وہ کہیں ٹریول کر رہے تھے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری. تو راستے میں نا بہت تیز طوفان آ گیا کہ فلائٹ جو تھی وہ ان کو کہیں ایمرجنسی لینڈ کرنا پڑا. تو اب ڈاکٹر کو کہیں پہنچنا تھا ضروری، تو انہوں نے بڑی ریکویسٹ کی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ ٹیکسی کر کے چلے جائیے. جہاں انہوں نے پہنچنا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہاں سے پاس میں ہی ہوگا تو آپ
ٹیکسی کر کے چلے جائیے۔ تو اب وہ ٹیکسی پکڑتے ہیں، تو ٹیکسی میں جاتے ہیں تو طوفان اور تیز ہو جاتا ہے، کہ اتنا تیز ہو جاتا ہے کہ ان کو راستے میں کہیں رکنا پڑتا ہے۔ تو وہاں ایک گھر ہوتا ہے چھوٹا سا، تو وہاں پہ وہ نوک کرتے ہیں، تو ان کو وہاں سے ایک بوڑھی عورت باہر آتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ کیا ہم یہاں پہ رک سکتے ہیں کچھ دیر کے لیے، جب طوفان تھوڑا تھم جائے گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہاں بالکل آپ رک جائیے۔ تو وہ وہاں اس گھر میں تھوڑا فریش وغیرہ ہو جاتے ہیں، تو اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ پڑا ہے، لیٹا ہے، اور وہ جو بوڑھی عورت ہیں وہ ان کا سر دبا رہی ہیں۔ تو وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پرابلم ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اس بچے کو نا سر میں کچھ پرابلم ہے، دماغ کی کچھ پرابلم ہے۔ تو ہم نے ڈاکٹرز کو بڑا چیک کروایا لیکن کسی کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو کچھ علاج نہیں کر سکتے اس کا۔ تو ایک مشہور ڈاکٹر کا بتایا انہوں نے کہ وہ اس بچے کو ٹھیک کر سکتا ہے، لیکن میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، میں اتنا فائنینشلی ساؤنڈ نہیں ہوں کہ میں اس کو وہاں تک پہنچا سکوں۔ تو وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، آپ مجھے نام بتائیں، میرے بھی کلیگس ہیں کیونکہ میں بھی اسی پروفیشن سے ہوں، شاید میں کچھ ہیلپ کر سکوں آپ کی۔ تو جب وہ کہتی ہیں نا، تو وہ کہتی ہیں ڈاکٹر ایشان نام ہے۔ تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا عمل کیا تھا، آپ کیا دعا کرتی تھی اللہ سے کہ اللہ نے مجھے ایسے آپ کے پاس پہنچایا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں تو کچھ نہیں کرتی تھی، بس استغفار پڑھتی تھی اور اللہ سے بولتی تھی کہ یا اللہ میں تو وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، میرے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں، لیکن آپ ہی کچھ معجزہ کیجئے اور اس کو ہمارے تک پہنچائیے۔ سبحان اللہ، مطلب استغفار کی کتنی برکتیں ہیں، مطلب کچھ بھی امپاسبل جو ہے وہ بھی پاسبل ہو سکتا ہے، بٹ اللہ پہ یقین جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ اور استغفار کی برکتیں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی برکتیں ہیں، سبحان اللہ، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو ان کے پاس پہنچایا، سبحان اللہ۔ کہیں سارے واقعے آپ کو ملیں گے اور یقیناً آپ ان معجزوں کو دیکھیں گے جب آپ یقین کریں گے، اور جب آپ استغفار کرنا شروع کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو کیسے ٹھیک کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے، اور جب استغفار آپ کریں گے تو اس کی برکتوں سے اللہ آپ کو ہر پریشانی سے باہر نکال لے گا انشاءاللہ۔ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک بار نا امام حنبل کہیں مسجد میں جاتے ہیں، تو رات کو وہاں سے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، تو وہ اٹھ کے نا باہر ایک تندور والے کی شاپ ہوتی ہے تو وہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو وہ جو تندور والا جو روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے نا، تو وہ نا کچھ پڑھ رہا ہوتا ہے، تو امام انہیں پوچھتے ہیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں میں استغفار کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا، تو اس سے کچھ آپ کو فائدہ ہوا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں، یہاں پہ اور بھی کافی ساری دکانیں ہیں جہاں روٹیاں لگاتے ہیں، لیکن شام کو میرے ہی شاپ پہ بہت رش ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں بہت برکت کر دی ہے اس کی برکت سے۔ تو ایک یہ ہے کہ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ایک دعا میں نے اور مانگی ہے کہ ایک میں نے سنا ہے کہ امام حنبل ہیں، تو ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ ہنس پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سمجھو کہ تمہاری یہ دعا بھی قبول ہو گئی ہے، یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ امام حنبل ہی ہے، سبحان اللہ۔ دیکھو استغفار کی برکتیں کتنی ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہونے لگتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے، آپ کی روزی میں برکت ہوتی ہے، سبحان اللہ۔ ابو داؤد کی ایک حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے مسلسل استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص جو روز اللہ سے استغفار کرتا ہے، مطلب اپنے گناہوں کی معافی سچے دل سے مانگتا ہے، تو اللہ اسے گھبراہٹ اور مشکلات سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتا ہے، اس کی ساری تکلیفیں اور پریشانی اور تنگیاں دور کر دیتا ہے، اور اس کی جگہ خوشیاں اور آسانی عطا کرتا ہے، اور وہاں سے مدد کرتا ہے جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
ہمیں ویسے بھی نا ڈیلی 100 ٹائمز جو ہے استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورہ النحل میں کہ پھر بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی سے غلطیاں کی، پھر اس کے بعد تائب ہو گئے اور اپنی حالت درست کر لی، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک دوسری سورہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سورہ الاسراء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رب ان باتوں سے خوب آگاہ ہے جو تمہارے دلوں میں ہیں، اگر تم نیک سیرت ہو جاؤ تو بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور سورہ ہے سورہ طٰہٰ، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس شخص کو جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر ہدایت پر قائم رہا۔ سبحان اللہ۔ اور سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ عرض کیجئے، اے میرے رب تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو ہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا معاف فرمانے والا ہے، سب سے زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ جب ہم اللہ کی طرف اپنے آپ کو کنیکٹ کریں گے نا، تو ہر ایک چیز جو ہے وہ بہت اچھی ہو جائے گی، ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ وہ جو سکون ہم آج کل ڈھونڈ رہے ہیں نا ادھر ادھر، کسی میں سکون نہیں ملے گا، کسی بھی چیز میں نا آپ کوئی بھی چیز لے لیں، کسی میں سکون نہیں ملے گا۔ سکون ہے ہی صرف اللہ کی یاد میں۔ تو اللہ سے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو اللہ سے کنیکٹ کریں، اپنے دوستوں کو اللہ سے کنیکٹ کریں، اور اللہ جو ہے یقیناً معاف کرنے والا ہے، اور اللہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اور اس بات کو کبھی نہ بھولیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک ماں کی محبت ہم نہیں جان سکتے، ایک ماں کتنی انسان بچے سے محبت کرتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، بس اس پہ بھروسہ رکھیں، اس پہ یقین رکھیں، اور اس کی طرف اپنے آپ کو کنیکٹ کروائیں۔